آپ سب کا خیر مقدم نثار کی طرف سے خیر مقدم ہے. اور تاخیر ہوئی تو ظاہر ہے کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، اور ظاہر ہے ایسا تو ہوتا نہیں ہے لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا. بہرحال آپ سب کا خیر مقدم ہے، خوش آمدید. آپ لوگوں کے تعاون سے ہی بزم نثار کا ماہانہ جلسہ ہمیشہ ہر مہینے کے پہلے سنیچر کی شام میں منعقد ہوتا رہتا ہے. آج بھی ہم لوگ بزم نثار کی طرف سے اس کے ماہانہ نشست میں جمع ہوئے ہیں. آج لیکن اس پروگرام کی نوعیت جو ہے ایک مخصوص ہے، اور بہت ہی اگر غور کیا جائے تو بہت اہم ہے، اور اس لیے کہ آج ہم افسانچہ نگاری کے فن کے تعلق سے آپس میں گفتگو کریں گے، مذاکرہ کریں گے، اپنی اپنی رائے پیش کریں گے. بہت پہلے لیکن اس سے پہلے جیسے جو میں کہنا چاہ رہا تھا، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں آج کے اس جلسے کی صدارت فرمانے والے، میری مراد ہے محمد علی صدیقی صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں. محمد علی صدیقی صاحب ادھر صاحب کتاب ہیں، ان کے افسانچوں کا مجموعہ بھی چھپ چکا ہے، اور وہ اپنے ساتھ اپنی کتاب کی کاپیاں بھی لے کر آئے ہیں. یہاں آپ سب کو میرے خیال میں وہ پیش کریں گے. آج کے اس جلسے کے لیے مہمان خصوصی کے لیے میں نے جن کو زحمت دی ہے، میری مراد ہے انیس النبی صاحب. میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اس طرف پہلے تشریف لے آئیں. ہمارے درمیان افسانے کے فن کے تعلق سے ایک بہت بڑا نام ہے، اور انیس النبی صاحب نے بھی اس کا اعتراف کیا بھی، اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کرسی کے لیے ان کو ہی زحمت دی جائے. اور یقیناً آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ میری مراد کن سے ہے. محمود یاسین صاحب. محمود یاسین صاحب بہت سینئر ہیں، صرف دیکھنے سے سینئر نہیں لگتے ہیں، اپنے فن کے تعلق سے بھی بہت سینئر ہیں، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ان کے بارے میں کہ شبخون اور واقعات اور کیسے کیسے تیاری کر چکے ہیں انہوں نے، ان کے افسانے شائع ہو چکے ہیں. تو محمود یاسین صاحب، خوشی کی بات ہے کہ آج انہوں نے یہاں آنے کی زحمت کی اور ہمارے ساتھ ہیں. باقی حضرات جو اس فن کے تعلق سے گفتگو کرنے والے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا. میری مراد ہے ایسے معذور صاحب، آئی نا، ایک مراد ہے 1985-86 کی بات ہے. 1985-86 یہ وہ زمانہ ہے جب ظفر روغانوی صاحب کیلکٹا یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو تھے، اور ان کی درس و تدریس کا معیار بہت بلند تھا، اور ان کے ہی شاگردوں میں دنیا بھر کے شاگرد ہیں جنہوں نے آج اعلیٰ مقام حاصل کر لیا ہے. ان کی تربیت کا ایک الگ طریقہ تھا، اور اس سلسلے میں زیادہ تفصیل میں جاننے کی بجائے میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں کہ سیمینار جب ہوتا تھا، آج کل جس طرح کے سیمینار ہوتے ہیں پہلے نہیں ہوتے تھے، بہت کم ہوتے تھے. اردو اکیڈمی نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، شام ادب کا سلسلہ، اور بریکٹ میں تھا کچھ بنگال کے ادب کے تعلق سے، ایسا بریکٹ میں لکھا رہتا تھا. یعنی شام ادب بنیادی طور پر اس کا نام تھا، اور پھر ضمنی سرخی تھی کچھ بنگال کے ادب کے بارے میں یا اس کے تعلق سے، ایسی ایک ضمنی سرخی تھی. تو یہ سلسلہ جب شروع ہوا، اسی زمانے میں شروع ہوا، تو ظفر صاحب نے اپنے شاگردوں کو زور دیا کہ آپ لوگ بھی اس میں حصہ لیجیے. انہی کے شاگردوں میں ایک شاگرد نے موضوع چنا تھا افسانچہ نگاری، افسانچہ. تو اس زمانے میں، یہ 85-86 کی بات ہے، اس زمانے میں ظفر صاحب نے اسے اس موضوع پر مضمون لکھنے سے روک دیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ یہ فن ابھی تک اس کی حیات جو ہے وہ اس کا تعین نہیں ہو پایا، اس کے خاکے مکمل نہیں ہو پائے ہیں. اگر اس کو آپ فن لیتے ہیں تو اس فن کے جو عناصر ترکیبی جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں وہ طے نہیں ہو پائے ہیں، اس لیے اس پر مقالہ لکھنا مناسب نہیں ہوگا.
حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ منٹو نے سیاہ حاشیہ 1947 کے وقت فساد جو ہوا تھا اس زمانے میں انہوں نے وہ کتاب شائع کر دی تھی، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے جوگندر پال نے بھی کتاب شائع کر دی، سلوٹیں اور پھر کتھا نگر، یہ جو افسانے ہیں، یہ جو کتابیں ہیں یہ ان کے افسانچوں کے مجموعے ہیں۔ تو افسانچوں کا سلسلہ جو ہے منٹو سے ہی شروع کیا جاتا ہے اردو میں، حالانکہ اگر دیکھا جائے ابھی ہم لوگ یہاں اسی فن پر بحث کریں گے، اور جو ظفر صاحب نے جو سوال اٹھایا تھا کہ اس کے عناصر ترکیبی طے نہیں ہو پائے ہیں، اس کے لیے جو اس فن کے جو تقاضے ہیں وہ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ہمارے درمیان مطلب اردو والوں میں، جو افسانچہ کے مخالف ہیں، اور انہوں نے اس کی بڑی سرزنش کی اس فن کی، اور ہمارے ان میں پروفیسر منصور عالم صاحب ہیں، اس کے بعد ہمارے مقصود دانش صاحب ہیں، اور ہمارے یہ کمال احمد صاحب بھی کسی نہ کسی طرح اس کے مطلب حمایتی نہیں ہیں، اور ابھی ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے محمود یاسین صاحب کا بھی خیال کچھ اس کے فیور میں نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہونا چاہیے، ظاہر ہے کہ کیا خرابی ہے، یہ تو بالکل ہونا چاہیے تھا، مقصود دانش صاحب کو بالکل آنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا تھا کہ تم وہی کہنے کے لیے آؤ جو مطلب غلط ہے، تو وہ غلط ہی تو ہم لوگ سننا چاہ رہے ہیں، اسی سے تو یہ طے ہوگا کہ کیا نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہونا چاہیے وہ تو ہو رہا ہے، لیکن جو نہیں ہونا چاہیے وہ بھی تو جاننا ضروری ہے۔ تو ایسے خیالات بھی سامنے آنا چاہیے، اور اس سلسلے میں ابھی ہم لوگ گفتگو کریں گے، اور دیکھیے بات سے بات پیدا ہوتی جائے گی، سوال پیدا ہوگا اور آپ لوگ اس کے جواب دیں گے۔ ایک خاکہ بنیادی طور پر یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ بہت پہلے شمع میں لکھا رہتا تھا مختصر کہانی ایک ہی صفحہ پر مکمل، یعنی شمع کے ایک صفحے پر ایک کہانی چھپتی تھی، اس میں لکھا رہتا تھا، مطلب کہانی کا جو عنوان ہوتا تھا تو ہوتا تھا، ضمنی سرخی کے طور پر ایک لائن رہتی تھی جس میں لکھا رہتا تھا مختصر افسانے یا کہانی ایک ہی صفحہ میں مکمل۔ تو وہ اس زمانے میں وہ ایک صفحہ میں وہ ہوتا تھا، بعد میں لوگوں نے اسے منی کہانی قرار دیا۔ ہمارے بدر نثار کے ایک ممبر ہیں عبدالستار فکر صاحب، انہوں نے اپنے منی کہانیوں کا مجموعہ شائع کر دیا ہے تجسس کے نام سے۔ وہ ان کہانیوں کو وہ افسانچہ نہیں قرار دیتے ہیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ افسانچہ ہے تو وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں افسانچہ نہیں ہے، یہ منی افسانہ ہے۔ تو ہمارے درمیان منی افسانہ اور افسانچہ میں کچھ فرق پیدا ہو گیا کہ آخر منی افسانہ کیا ہے اور افسانچہ کیا ہے، یہ سب کبھی طے ہوگا۔ ہمارے پرانے اگر آپ آئیے تو دیکھیے کہ اس کی جو ایک صورت ہے، اس کی جو حیت ہے، تو وہ حقائق سے بھی ملتی جلتی ہے، لطیفوں سے بھی ملتی جلتی ہے، اگر غور کیجئے تو نثری نظم سے بھی کہیں نہ کہیں ملتی جلتی ہے۔ تو بہت ساری حیتیں سامنے آ رہی ہیں حکایت کی، جیسے بتایا نثری نظم کی، لطیفے کی، لطیفوں کی۔ تو آخر ان میں کیا ہو جو ہم منی ابھی افسانچے پر بات ہو رہی، تو افسانچہ اور لطیفے میں کیا ایسی بات ہو جو ہم اس کو الگ کر سکیں، کیا ایسی بات ہو سکے کہ ہم اس کو نثری نظم سے الگ کر سکیں، کون سی ایسی بات ہو کہ جو حکایت ہے اس سے ہم الگ کر سکیں، کیونکہ حکایت میں بھی ایک کہانی ہے، اس میں بھی ایک نقطۂ نظر ہے، اس میں بھی ایک سبق ہے۔ لطیفوں میں بھی ہوتے بہت سارے افسانچے ایسے سامنے آئے ہیں جو اگر کہا جائے تو وہ اس کو لطیفہ کہا جائے گا، کیونکہ وہاں جو محمد حسن نے جو اس کا سیاہ حاشی کا جس نے مقدمہ لکھا ہے، اس نے منٹو کے ان افسانچوں کو لطیفہ ہی قرار دیا ہے۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ منٹو نے کچھ لطیفے لکھے ہیں، تو ان کا خیال تھا کہ یہ جو افسانچے ہیں وہ لطیفے ہیں، بعد میں سبوں نے ان کو افسانچہ قرار دیا۔ تو آج ہم لوگ یہی باتیں کریں گے کہ آخر منی افسانچہ ہم منی کہانی کو الگ کر دیتے ہیں۔ ابھی ہمارے اصغر شمیم صاحب نے بہت پہلے بتایا تھا کہ ایک اور صنف افسانہ وجود میں آئی ہے جسے مائکرو فکشن کہتے ہیں۔ مائکرو فکشن بھی ایک صنف پیدا ہوئی ہے اور اس پر بھی لوگ طبع آزمائی کر رہے ہیں۔
کسی نے تو کہا تھا کہ 30 الفاظ کی پابندی ہے اس میں، 30 الفاظ میں ہی آپ کو اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے، یا پھر 35 اس طرح کر کے اصغر شمیم صاحب زیادہ بہتر طور پر اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اس سلسلے میں باتیں ہوئی ہیں۔ ہمارے جمشید پور کے ایک صاحب ہیں تنویر اختر رومانی صاحب، انہوں نے اس فن پر لوگوں کی رائے لی اور وہ ان کی ساری آرا جو ہے کتاب کی صورت میں شائع بھی کر دی۔ اور ایسا نہیں ہے، ہمارے اسلم جمشید پوری نے افسانچوں کے 5 کیا مطلب ان کی یہ کتاب کا نام ہے 5 اصناف پر انہوں نے کتاب لکھی جس میں افسانچے بھی شامل کیا ہے، اور اس طرح لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ میں اس پروگرام کی نظامت کے لیے جاوید نہال ہاشمی صاحب کو زحمت دے رہا تھا، وہ نہیں آ پائیں کسی مجبوری کے تحت، ورنہ وہ اگر اس کی نظامت کرتے ہیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر طور پر کر سکتے تھے، اس لیے کہ وہ نہ صرف افسانچہ لکھتے ہیں، ان کی کتاب بھی آ گئی ہے، بلکہ بنگال میں افسانچوں کا پہلا مجموعہ تو انہی کا ہے، بلکہ وہ افسانچوں کا جو ایک گروپ ہے، واٹس ایپ گروپ یا فیس بک گروپ، اس سے وہ جڑے ہوئے ہیں، اور بین الاقوامی طور پر جو افسانچے لکھے جا رہے ہیں ان پر بھی ان کی نظر ہے۔ وہ جو گفتگو ہوتی ہے اور فن کے تعلق سے جو باتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی وہ جانتے ہیں۔ یہ ہے کہ مبارکی بھائی بھی افسانچے لکھتے ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہیں، اور مبارک ہو گیا۔ اور میں تو یہ کہوں گا، جو میں نے ابھی ایک سوال اٹھایا تھا کہ بعض افسانچے ایسے ہوتے ہیں جو لطیفے کے قریب ہو جاتے ہیں، تو بات یہی آ جاتی ہے، مبارکی بھائی کا ہی کوئی افسانچہ ایسا ہے جو پڑھنے کے بعد ایسا لگا کہ یہ تو لطیفے قریب ہو گیا، تو یہ ان پر اعتراض نہیں ہے، یہ بس اس کی حیت طے کرنا ہے، اس کا تعین کرنا ہے، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں آج کے اس پروگرام کی صدارت جیسے کہ میں نے بتایا ہمارے محمد علی صدیقی صاحب کر رہے ہیں۔ محمد علی صدیقی صاحب بھی صاحب کتاب ہیں، نشتر ان کے افسانچوں کے مجموعہ کا نام ہے، اور ان کو صدارت سونپنے کی وجہ میرے نزدیک جو ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنی کتاب میں فن کے بارے میں، افسانچہ کے فن کے بارے میں جو اپنی رائے دی ہے، جو اپنے خیالات بیان کیے ہیں، رقم کیے ہیں، تو وہ بہت اچھا ہے۔ میری نظر میں انہوں نے افسانچوں کے فن کے تعلق سے، اس کے تعین کے تعلق سے جن باتوں کا اظہار کیا ہے، وہ اس فن کو سمجھنے کے لیے، اس فن کی شناخت کے لیے بہت کارآمد ہے۔ تو وہ تو اس کتاب میں ہیں، اور ہمارے محمود علی صدیقی صاحب آپ لوگوں کو اپنی کتاب پیش کریں گے، آپ لوگ گھر جا کر کچھ پڑھیں چاہے نہیں پڑھیں، میں تو کہوں گا کہ ان کے افسانچوں سے پہلے ان کی رائے ضرور پڑھیں، اس فن کے تعلق سے انہوں نے کیا لکھا ہے۔ ہمارے درمیان آج جتنے لوگ موجود ہیں سب ماشاءاللہ ایک سے ایک ہیں، صاحب قلم ہیں، اور سب کا تعارف کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ لوگ سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، بس صرف ایک دو کا ذکر کرنا ضروری محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے شفیع الرحمان صاحب ہیں، مٹھی بروج کالج میں پڑھاتے ہیں، ہمارے غلام شبیر صاحب ہیں، ہمارے عرفان ظہیر صاحب عالمی شاعر ہیں، یہ برخوردار جو ہیں یہ عالیہ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، ایم اے کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور لکھتے ہیں انعام مطلب مضامین کے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں اور ماشاءاللہ انعام بھی پاتے ہیں۔ تو افسانچے میں جو سب سے متاثر کرنے والی بات ہوتی ہے، کہانی، کردار، پلاٹ یا اسلوب کے علاوہ اختتام یا پنچ لائن ہمیں اکثر جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حالانکہ کہیں کہیں جیسے مبارکی بھائی ہیں طنز کر دیتے ہیں اختتام میں، طنزیہ، تو وہ ہوگا کہ نہیں یا ہونا چاہیے نہیں، یہ ہمارے جو ہم سے اچھے قلمکار ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا نہیں، ہم تو آ رہے ہیں اس طرف جی۔ تو میرے خیال سے طنز نہ ہو، لطیفہ کی شکل نہ ہو، اس میں ایک اختتام میں ایک سبق ہونی چاہیے، ایک پیغام ہونا چاہیے، یہ میرے خیال سے جس کہانی کو ہم لے کے چلے ہیں افسانچے کے اندر، اس میں ایک اختتامیہ ایسا ہو جو مؤثر ہو، متاثر کن ہو۔ آپ کی بات سے، آپ کی باتوں میں ایک کلیدی لفظ ہے کہ طنز نہیں ہونا چاہیے۔ جی بالکل، یعنی آپ کا خیال ہے کہ افسانچے میں طنز نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں اصغر شمیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ میری اب افسانچوں میں طنز ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ افسانچے میں تو جو
اگر شروع سے دیکھا جائے جو لوگ لکھ رہے ہیں تو زیادہ تر تو طنز کا پہلو رہتا ہی ہے. اور مشکل یہ ہے کہ افسانچے میں جو افسانچے کا بیان کیا گیا طنز ہے یا لطیفہ وہ الگ چیز ہے. کہانی کا مطلب ہے کہ افسانے کے بعد کہانی. افسانچہ کیوں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. تو افسانچہ ایک چھوٹا کہانی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ کو آپ کس طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ سمجھنے والے کو آپ دیکھیے طنز بھی لگ سکتا ہے یا ان کو کوئی سبق بھی ہو اس کے اندر, یا وہ ساری چیزوں کو سمجھ پا رہے کہ جو کہانی کار کہنا چاہ رہا. ضروری نہیں کہ ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ کوئی سمجھ سکے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک افسانچہ تھا, شاید میرا کہیں ہم پیش کیا تھا, وہ 3 لائن کا افسانچہ ہے صرف, لیکن اس پر کسی نے تبصرہ کیا ہے تو 3 صفحہ ہے, صفحات ہے اس پہ. تو اب انہوں نے اس افسانچے کو کس گہرائی سے مطالعہ کیا, وہ تو یہ افسانچے کے اندر ہونا چاہیے کہ آپ پڑھنے والے کو یا سننے والے کو. اب طنز تو الگ چیز ہے کہ طنز کا معنی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی کا طنز ہے. ایک مکمل کہانی کہ اس کو پڑھنے کے بعد کسی کو یہ نہیں لگے کہ تشنگی رہ گئی ہے, کہ کہانی اور ہونی چاہیے تھی یا اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. اب ہم کو بھی نہیں, منٹو سے بھی شروع ہوا کہ منٹو نے افسانچہ کیوں لکھا, تو ہم کو لگ رہا ہے کہ لوگ مختصرانہ 1 صفحہ کا ہوگا یا 10 صفحے کا. لیکن 1 صفحہ کے بعد اگر آپ کوئی کہانی لکھ رہے ہیں وہ آدھے صفحے میں مکمل ہو گئی تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ اگر ہم افسانے کہنے جا رہے ہیں تو لوگ کہیں گے آدھے صفحے کا کہانی ہوگا, یہ تو آپ مکمل کیجئے. افسانہ نگار کہہ رہے ہیں مکمل نہیں کر سکتے, یہ میری کہانی کمپلیٹ ہے یہاں پر آدھے صفحے میں, تو وہ ایک افسانہ بن گیا. اب اس کو افسانچہ ہی کی شکل میں پیش کیا جائے گا. تو اس طرح سے طنز والی جو بات ہے کہ یا طنز ہے, تو کہیں کہیں پہ لوگ طنز کا استعمال کرتے ہیں, کوئی بولتے ہیں لطیفے کے طور پہ. لیکن افسانچے میں ایک ہے کہ آخری جملہ بہت اہم ہوتا ہے, اور وہاں پر کبھی کبھی افسانچہ وہیں کھلتا ہے. یا ہو سکتا ہے کہ 4 لائن یا 5 لائن آپ پڑھ چکے ہیں, سمجھ نہیں آیا, لیکن ایک پنچ لائن ایسا آیا کہ جو افسانچے کو آپ تک یا آپ کے ذہن تک رسائی کر دیا. پنچ لائن کی اہمیت ہے ابھی بھی. تو اس کی حیت میں مطلب اس کی طوالت کتنی ہونی چاہیے, 1 صفحہ آدھے صفحہ کتنی ہونی چاہیے, ابھی تک اس کا تعین نہیں ہو پایا. لوگ اگر جیسے شمع میں 1 صفحے کا ہوتا تھا تو اس کو منی کہانی کہتے تھے, بہت سی کہانی کہتے ہیں. تو اس سلسلے میں ایسے معذور صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کے خیال میں منی افسانہ کے لیے جو صفحات مطلب جو طوالت ہے وہ کتنی ہونی چاہیے؟ تخلیقی ادب جو ہے آدمی پہلے متاثر ہوتا ہے, پھر اس کے خلاف ایک احتجاج ہوتا ہے, تو طنز نہیں ہونا چاہیے. یہ بات تو سرے سے میں خارج کروں گا. طنز نہیں ہوگا تو کوئی تخلیقی ادب جو ہے اس طرح کا افسانچہ ناول وغیرہ یہ عالم وجود میں نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی حیت کیا ہونی چاہیے. دیکھیے یہ افسانچہ جو ہے یہ ایک صنف ہے. یہ لوگ عام طور سے کیا سمجھتے ہیں کہ ناول سے ہوتے ہوئے افسانہ سے ہوتے ہوئے اس کا شارٹ کٹ ورژن ہے 2020 یا 1010 کا, یہ افسانچہ ہو. ایسی بات نہیں ہے, یہ مکمل ایک صنف ہے, اور اس پہ جو ہے کم سے کم الفاظ میں جو ہے کہانی ایک مکمل ہونی چاہیے, کہانی ہونی چاہیے. اور ایک جیسے کہ لوگوں نے کہا ایک پنچ لائن ہونا چاہیے. آخری جملہ جو ہے اس میں بہت مارکت العارہ ہوتا ہے. تو کم سے کم لفظوں میں لے کر کے ایک افسانچہ آپ تخلیق کر سکتے ہیں, اتنا ہی کہوں گا. لیکن اب تک الفاظ کا یہ نہیں ہوا, تعین نہیں ہوا. میرا ایک افسانچہ 3 سطر میں, تو ایسی بات نہیں ہے. اور بھی دیکھا بہت سارے لوگوں نے 1 سطر پہ بھی افسانچہ لکھا, لیکن مکمل کہانی ہے اس میں. افسانچے کا پنچ لائن جو ہے یعنی کلائمیکس کہتے ہیں, چونکا دینے والا ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا. اب نثر کے بارے میں بول رہے ہیں, نثری نظم میں بھی ہوتا ہے اور افسانچوں میں بھی ہوتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ آپ نئے افسانچہ لکھتے ہیں پہلے اس کو یعنی کلائمیکس ہے پنچ لائن وہ آپ کے ذہن میں رہتا ہے. جیسے اپنی بارے میں بتا رہے ہیں, ذہن میں رکھ کر اس کو لکھنا ہم لوگ شروع کرتے ہیں. اب وہ 4 لائن 10 لائن کا ہو, 12 لائن کا ہو, یا 1 پیج کا ہو, اس طرح ہم لوگ لکھتے ہیں. رہ گئی نثر کے بعد, نثر کے بارے میں ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ہم افسانے کے بارے میں بتا سکتے ہیں. پنچ لائن اصل مقصد ہوتا ہے پنچ لائن پیش کرنا. رہ گئی طنز کی بات,
तो अफसानचों में अगर तंज ना हो, कुछ अफसानचे, जैसे मेरा अफसाना ज़्यादा सियासी होता है, अफसानचों में तंज होता है, और तंज होने से कुछ एक जो दिमाग जो है दूसरी तरफ जाता है कि नहीं ऐसा होता नहीं वैसा होता, ऐसा क्यों हुआ, होना चाहिए। होना चाहिए, बगैर तंज का अफसाना नहीं। जिन लोगों को इससे इख्तिलाफ है उनका कहना ये है कि इसमें जो ज़बान को फ़रोग़ मिला है मुख्तसर अफसाने से खुल कर, यानी जज्बात निगारी या मंजर निगारी और मौसमी तरह की जो बहुत बातें हैं, किरदार निगारी, ये इसमें ना के बराबर है। मंजर निगारी तो बिल्कुल नहीं है, और इस तरह से कुछ बातें हैं जो इसमें नहीं पाई जाती हैं। तो इसके इख्तिसार की वजह से बहुत सारी बातों का ज़िक्र होने से रह गया है। तो इस सिलसिले में मैं जानना चाहूँगा हमारे मुबारकी साहब से कि आपकी क्या राय है। ब्रैकेट में लिखा था मुख्तसर कहानी, अफसानचा मैंने नहीं लिखा था, मुख्तसर कहानी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुबारकी भाई ये खुशखबरी देनी है। अच्छा जल्दी सुनाइए, क्या खुशखबरी है भाई? शहर की मशहूर अदबी तंजीम सरफरोशान उर्दू ने मुझे इस साल का मीर कारवान उर्दू अवार्ड देने का ऐलान किया है। भाई वाह, मुबारक हो। कितने का पड़ा? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। आप सुनाएं? जी बस दुआएं हैं आपकी। और सुनाएं कैसे याद किया? बस जी खैरियत पूछनी थी। अभी टीवी पर देखा कि कल रात आपके मोहल्ले में ज़बरदस्त ग्रोही तसादुम हुआ, खूब बम और गोलियां चली हैं, कई लोग अस्पताल पहुंच गए हैं। मुझे आप लोगों की फ़िक्र हो रही थी। नहीं हम सब खैरियत से हैं, आप बिल्कुल फ़िक्र न करें। हमारे मोहल्ले में ये सब होता ही रहता है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन झगड़ा किन लोगों के बीच हो रहा था? बाहर से समाज दुश्मन आए थे? नहीं कोई समाज दुश्मन नहीं था। हमेशा की तरह इत्तेहाद मिल्लत कमेटी और इस्लाह मुआशरा कमेटी के समाजी कारकुनान आपस में लड़ रहे थे। मामूली बात है, इसका उन्वान था मामूली बात। अभी चंद रोज पहले की बात है, मेरे एक IPS दोस्त का कॉल आया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई वालेकुम अस्सलाम। और सुनाओ क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। आज शादी में चल रहे हो ना? शादी? किसकी शादी? अरे भूल गए, शाहिद की बेटी की शादी है। दावत तो मिली ही होगी, तुम्हारा पुराना दोस्त है। नहीं भाई, मैं 2 साल पहले रिटायर हो गया हूँ। अब ये मैसेज देना था कुछ कि आजकल अवार्ड किस तरह से बट रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद जो बड़े बड़े अफसर जिनको फुर्सत नहीं होती है, एक दिन में 2 3 शादियां बेचारे अटेंड करते नहीं। बेचारा बहुत जोर दे के बुलाया है, जाना ही पड़ेगा। और रिटायरमेंट के बाद उनका क्या हश्र होता है, कुछ दिन बाद आपको भी समझ में आ जाएगा। तो हाँ, तो ये सब चलता रहता है। मुझे एक मैसेज देना था। अब ये मैसेज मैं नज़्म की सूरत में दे सकता था, मैं एक बहुत तवील अफसाना अगर इसके लिए लिखता तो बात बनती नहीं। फिर वो जुज़िया ज़बरदस्ती का उसमें मैंने घुसाना पड़ता बहुत कुछ, समझे? तो ये मैंने कभी ये सोच के नहीं लिखा कि मैं अफसानचा लिख रहा हूँ। बस एक बात, मुझे एक मैसेज देना है। और जो शमीम भाई ने कहा सभी उससे मैंने गैर मुत्तफ़िक़ है, मैं भी मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ कि तंज़िया मेरे तीनों में देखिए तंज़ मिला आपको। तो ये अफसानों में भी होता है, बीच बीच में तंज़ आता रहता है। हमारा क्या होता है कि अफसानचा जो होता है, या जो मैं कहता हूँ छोटी कहानी इसको कह लीजिए आप, इसका जो वही तो इसकी आखिरी लाइन जो है, यही तो जान है इसकी। और अगर इसको हटा दीजिएगा तो कुछ नहीं बचेगा। और वो तंज अगर नहीं होता तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं था, कोई फ़ायदा ही नहीं था। अदब है क्या? मैं तो ये जानता हूँ कि अदब जो है, हम लोग मैसेज देना चाहते हैं समाज को। गज़ल में एक शेर भी अगर हम कहते हैं तो कुछ मैसेज देना चाहते हैं। अब ये अलग अलग मीडियम है, तो इसको बड़ा अफसाना नहीं लिख के अगर एक छोटा अफसाना लिख दिया तो वो अफसानचा है। और बस इसके ज़्यादा और मुझे कुछ, मैं क़स्दन नहीं लिखता सोच के कि हाँ ये मैं अफसानचा लिख रहा हूँ। बस एक बात थी, चंद लफ्ज़ों में कह दी और वो बात अपनी कंप्लीट कर दी। मैं मुतमईन हूँ, बस इससे ज़्यादा। इस नशस्त के इनेकाद के लिए बज़्म नस्सार के मुंतज़मीन का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर से जाफ़री साहब का, उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और ये
یہ ایک طرح سے یہ ایک نئی شروعات ہے کہ افسانچہ کیا ہے، کیوں ہے، کس طرح لکھا جائے، افسانچے کی شناخت کیا ہے، کس طرح سمجھا جائے کہ بھئی یہ افسانچہ ہے. محمد علی صدیقی تو یہ ہے، شمیم جہانگیری تو یہ ہے، افسانچہ یہ ہے یا افسانہ یہ ہے، اس کی صورت شکل. تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات، میں بہت زیادہ طویل میں نہیں جاؤں گا، چھوٹی اختصار کے ساتھ الگ الگ باتیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا ہے کہ افسانچہ کہانی کی ہی ایک شکل ہے. جس طرح داستان کہانی ہے، افسانہ کہانی ہے، ناول کہانی ہے، اسی طرح افسانچہ بھی کہانی ہی ہے. یہ سب سے پہلی بات ہے. افسانچہ نہیں، یہ کہانی نہیں تو افسانچہ نہیں. کہانی ہونا سب سے پہلے شرط ہے. افسانچے میں ایک کہانی ہونی چاہیے. اگر ہم لوگ سب لوگوں نے منٹو کے افسانچے پڑھے ہوں گے، وہ 2 جملے کے ہوں، 2 سطر کے ہوں یا اس سے بڑے ہوں، اس میں ایک کہانی بالکل وحدت تاثر کے ساتھ، کوئی کنفیوژن نہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ پہلو ہو، اس میں 10 جہتیں ہیں، یہ جہت وہ جہت وہ جہت. افسانچے میں ایسا نہیں. افسانچے میں اس میں چاہے جتنا بھی اختصار اس کے اندر ہو، افسانچے کو پڑھ کر کے ذہن میں وحدت کے ساتھ، وحدت تاثر کے ساتھ ایک کہانی بنتی ہے. اگر وحدت تاثر کے ساتھ کہانی نہیں بنی تو وہ افسانچہ نہیں. افسانچہ نہیں. دوسری بات یہ کہ افسانچہ نہ تو طنز ہے، نہ تو قول زریں ہے، نہ کوئی خیال ہے. افسانچہ افسانچہ ہے. لیکن خیال ہو یا طنز ہو، اس کو افسانچہ بنایا جا سکتا ہے اس طرح کہ آپ اپنے خیال کو کہانی میں بدلیں. اگر آپ کے پاس کوئی پیغام ہے اور آپ نے وہ پیغام دے دیا تو وہ تو آپ مضمون کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں. افسانچہ کیوں؟ تو میرا ماننا ہے، میں نے جتنا افسانچے کے بارے میں پڑھا ہے اور سنا ہے، اور خاص طور سے مغربی بنگال اردو اکیڈمی میں جو ایک ورک شاپ ہوئی تھی 1 ہفتے کی، جس میں پروفیسر غضنفر علی صاحب آئے تھے، اور مجھے بھی اتفاق ہوا کہ میں نے بھی وہ ورک شاپ اٹینڈ کیا. وہاں جو باتیں میں نے سنی تو اس سے جو ہمارا خیال پیدا ہوا وہ یہی ہے کہ افسانچہ بالکل ایک مستند صنف ہے. اس کی صورت شکل بالکل طے ہے، اس کی حیت بالکل طے ہے. اب یہ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ افسانچے کی حیت طے نہیں ہے، صورت شکل طے نہیں ہے. ہم کس طرح سمجھیں کہ افسانچہ ہے؟ ہم لکھ رہے ہیں تو ہم افسانچہ ہی لکھ رہے ہیں کہ کچھ اور لکھ رہے ہیں؟ میرا ماننا یہ ہے کہ افسانچے کی صورت شکل بالکل طے ہے. آپ لکھتے وقت ہی آپ یہ سمجھیں کہ یہ میں افسانچہ لکھ رہا ہوں تو وہ افسانچہ ہوگا. اور اگر ایسا آپ نے نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے افسانچہ سرزد ہو جائے، لکھا ہی جائے افسانچہ، آپ جو لکھیں وہ افسانچہ ہو ہی جائے یا نہ ہو. لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ افسانچہ کیا ہے، اس کے لوازمات کیا ہیں، ہم جب لکھ رہے ہیں تو کس طرح شروع کریں گے اور کس طرح ختم کریں گے، اگر یہ بات معلوم ہے تو افسانچہ ہوگا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ افسانچہ لکھنا بہت مشکل ہے، یہ میرا ماننا ہے. اور جو واٹس ایپ گروپ بہت سے جس میں پروفیسرز وغیرہ بھی ہیں، اچھے افسانہ نگار ہیں، ان کا ماننا ہے کہ افسانچہ لکھنا ایک مشکل کام ہے. افسانے کے ساتھ معاملہ کہ وہ بھی مشکل ہے، وہ بھی ایک صنف اور بہت مشکل چیز ہے، آسان کچھ نہیں ہے. لیکن افسانے میں افسانہ نگار کے پاس وہ اپنی زبانداری دکھانے کا موقع رہتا ہے، منظر نگاری، کردار نگاری، جزیات نگاری دکھانے کا پورا موقع رہتا ہے. جیسا ابھی کسی نے کہا، آپ ہی نے کہا کہ اس میں اردو، اپنی زبان، اردو دانی دکھانے کا موقع افسانچے میں نہیں، اور یہ بالکل صحیح ہے. تو میں اس میں 4-5 لوازمات ہیں آپ کے جواب کے طور پر. افسانچے کے 5 ضروری لوازمات ہیں، اگر وہ ہیں تو وہ افسانچہ مانا جائے گا. اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ کہانی ہونی چاہیے، لیکن کہانی کی طرح کہانی نہیں. کہانی تو سیدھی سادی بھی ہوتی ہے، ایک راجا تھا، اس کے یہ بیٹے تھے، پھر اس کے بعد یہ ہوا، وہ ہوا، پھر وہ ہمیشہ خوشی خوشی رہنے لگے. یہ کہانی کا انداز ہے. افسانچے میں بھی کہانی ہوتی ہے، لیکن افسانچے کو افسانچہ بناتا ہے اس کا بیانیہ. کہانی کا بیانیہ جو ہے
وہ افسانچے کو افسانچہ بناتا ہے. اگر ہم سیدھے سیدھے کہانی لکھتے ہیں تو پھر وہ کہانی ہو گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ افسانچے میں کہانی کا ہونا ضروری ہے, لیکن اگر سیدھے سیدھے کہانی لکھ دی جائے تو پھر وہ کہانی ہی رہ جائے گی, افسانچہ نہیں بنے گا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ افسانچے میں کہانی ہونی چاہیے, اور وہ اس کہانی کا بیانیہ ایسا ہو, بیانیہ ہی اس کو افسانچہ بنائے گا. اب بیانیہ کیسا ہو؟ بیانیہ میں افسانے کا جو بیانیہ ہوتا ہے, چونکہ یہ افسانچہ جو ہے یہ افسانے کی ہی ایک شاخ ہے, اس لیے افسانے کی کچھ باتیں افسانچے میں پائی جاتی ہیں اور کچھ باتیں نہیں پائی جاتی. افسانچے اور افسانے میں کچھ یکسانیت بھی ہے اور کچھ فرق بھی ہے. فرق پہلے سمجھ لیتے ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ افسانچے میں کردار نگاری نہیں ہوتی ہے, منظر نگاری نہیں ہوتی ہے, جزیات نگاری نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ افسانچے میں کردار نہیں ہوتے, منظر نہیں ہوتا, جزیات نہیں ہوتے, سب ہوتا ہے. لیکن وہ اتنے اختصار سے ہوتا ہے, کہانی بیان کرتے وقت ہی جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ اسی سے منظر نگاری بھی ہو جاتی ہے, کردار نگاری بھی ہو جاتی ہے, اور جزیات کی اگر کہیں ضرورت ہے تو وہ بھی ہو جاتا ہے. جزیات نگاری کی نہیں جاتی لیکن ہو جاتی ہے, اور اسی طرح کردار نگاری کی نہیں جاتی ہے مگر کردار اس میں رہتا ہے, اور پوری طرح پتہ رہتا ہے کہ کردار کیسا ہے, ایماندار ہے, بے ایمان ہے, بہادر ہے, بزدل ہے. کیا وہ جو کہانی بیان کی جا رہی ہے اسی کہانی بیان کرنے میں وہ پتہ چل جاتا ہے. کردار نگاری الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ سے اختصار آتا ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ افسانچے میں کہانی کا ہونا ضروری ہے, اور وہ کہانی سیدھی سیدھی کہانی نہ ہو بلکہ اس کا بیانیہ, اس کہانی کا بیانیہ ایسا ہو کہ وہ اس کو افسانچہ بنائے. اور دوسری بات یہ کہ چونکہ افسانچہ افسانے کی ہی ایک شاخ ہے, اس لیے اس افسانچے اور افسانے میں یکسانیت بھی پائی جاتی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ افسانچے میں کردار نگاری نہیں ہوتی اور منظر نگاری اور جزیات نگاری نہیں ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے اندر اختصار ہونا چاہیے. اگر افسانچہ ہے تو اختصار ہے. افسانچہ اختصار ہی کا فن ہے. اگر ہم کوئی کہانی لکھ رہے ہیں, ہمارے دماغ میں کوئی ایسی, ہم نے کچھ لکھا, افسانچہ لکھا, اس میں وحدت تاثر نہیں ہے. وحدت تاثر مطلب ایک کہانی, ایک ہی کہانی, وہ چونکہ جیسے کہانی کس طرح ہوتی ہے, افسانچے میں کہانی صاف صاف نہیں ہوتی, ایک چلمن ہوتی ہے. جس طرح چلمن کے پیچھے کوئی چیز ہو تو پوری طرح نظر نہیں آتی ہے اور پوری طرح چھپی بھی نہیں ہوتی ہے, لیکن وہ پھر بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. اگر اصغر شمیم صاحب چلمن کے پیچھے ہوں اور ہم بہت دور سے دیکھ رہے ہو سکتا ہے نظر نہ آئے, لیکن اصغر شمیم صاحب چلمن کے پیچھے ہوں اور ہم غور سے دیکھیں تو ہم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اصغر شمیم صاحب ہیں, جبکہ پوری طرح نظر نہیں آئیں گے, چلمن کے پیچھے ہیں. تو افسانچے میں کہانی اسی طرح ہوتی ہے کہ کچھ سامنے آئے, کچھ سامنے نہیں آئے, لیکن وہ جو سامنے نہیں آیا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو سامنے آیا ہے اس کے مطابق وہ بالکل وہی سمجھا جائے جو سامنے نہیں آیا ہے. ہم یہی سمجھ لیں کہ اصغر شمیم صاحب ہی ہیں. تو کہانی جو ہے وہ بالکل یہ سمجھ لیے کہ ایک بیج کی طرح ہے. اگر ہم نے پیپل کا بیج رکھا ہے تو قاری کے ذہن میں پیپل کا پیڑ ہی اگنا چاہیے, بالکل وحدت تاثر کے ساتھ. اگر ہم نے کہانی میں برگد کا بیج رکھا ہے تو قاری کے ذہن میں برگد کا پیڑ ہی اگنا چاہیے. اور ہر قاری کے ذہن میں, یہ نہیں کہ ہم نے پڑھا تو ہم نے پیپل کا پیڑ نکال لیا, انہوں نے پڑھا تو برگد کا پیڑ نکال لیا, انہوں نے پڑھا تو آم کا پیڑ نکال لیا, تو یہ وحدت تاثر قائم نہیں ہے. افسانچے میں بالکل وحدت تاثر ہونا چاہیے. 10 قاری پڑھیں, 100 قاری پڑھیں, وہی ایک کہانی ان کے دماغ میں آنی چاہیے. آپ منٹو کی کوئی بھی کہانی, کوئی بھی افسانچہ پڑھیے, وہ 270 کا ہو, زیادہ کا ہو, ایک ہی کہانی ذہن میں آئے گی, کوئی 2-3 نہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. طویل کہاں ہوتا ہے, طویل تبصرہ کہاں ہوتا ہے جب طے نہیں ہو رہا ہے, جب بات طے نہیں کہ یہ ہے کہ وہ ہے, تو پھر وہ طویل ہوتا چلا جاتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. تو پہلی بات کہانی کا ہونا ضروری ہے. کہانی بالکل سیدھی سیدھی نہیں ہوگی, وہ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, چلمن کے پیچھے ہوگی. وہ سمجھنا ہوگا قاری کو, اور ہر قاری اسی نتیجے پر پہنچے
अफसानचा निगार जो कहानी पेश करना चाह रहा है, जिस कहानी को उसने थोड़ा सा छुपाया है, हर कारी उसी कहानी तक पहुँचे। अगर हर कारी उस कहानी तक नहीं पहुँचा तो ये तरसील का मसला है और अफसानचा निगार नाकाम है, और वो एक नाकाम अफसानचा है। अगर हर कारी उसी नतीजे तक नहीं पहुँचा तो यही फ़न है कि हम पूरी तरह सब कुछ नहीं दिखा रहे, हम थोड़ा सा दिखा रहे हैं, थोड़ा सा छुपा रहे हैं, लेकिन हम इस तरह दिखा रहे हैं जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हम वही दिखा रहे हैं, बाकी चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन देखने वाला वो आधा देख करके 75% देख करके 25% देख करके वही समझेगा, देखेगा जो हम दिखाना चाहते हैं, जो अफसानचा निगार दिखाना चाहते हैं। तो कहानी होनी चाहिए, वहदत तासुर के साथ होनी चाहिए, चूँकि अफसानचा 2 लफ्ज़ 3 लफ्ज़ 4 लफ्ज़ से जुमला हो रहा है तो हम उतना ही लिखेंगे, 1 लफ्ज़ भी ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो हमारे जहन में, अब इससे आप लोग इख्तिलाफ कर सकते हैं या इत्तेफाक भी कर सकते हैं, हमने जो पढ़ा जो सुना अभी तक, उसके मुताबिक हमारी राय ये है कि अफसानचा ना तो तंज़ है, ना लतीफ़ा है, ना कौल ज़री है, ना इक़्तिबास है। अफसानचा बिल्कुल अफसानचा है अपनी मुकम्मल सूरत शक्ल के साथ। अगर हम सिर्फ तंज़ लिख दें, एक तंज़ कर दें, तो तंज़ तो हो गया, लेकिन अगर उस तंज़ में कहानी नहीं हो, वो तंज़ कहानी से नहीं निकल रहा है, तो फिर वो अफसानचा नहीं। आप लतीफ़ा पढ़ना शुरू कीजिए और आखिरी लाइन जो होती है पंच लाइन के तौर पर, आप वहाँ हंसे बगैर रह ही नहीं सकते। तो जो पंच लाइन कहा जाता है कि अफसानचे में पंच लाइन ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है, मेरा ख्याल है कि अफसानचे में पंच लाइन अफसानचे की खूबसूरती हो सकती है, मगर वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं हो सकता। इख्तिताम, अच्छा इसमें ये तो लवाज़मात हैं कि अफसानचे में कहानी होनी चाहिए, वहदत तासुर होना चाहिए, अफसानापन होना चाहिए, इख्तिसार होना चाहिए और किफ़ायत लफ्ज़ी होनी चाहिए। अब इख्तिसार में बहुत डिस्प्यूट है